محفل کون و مکان کے مہر تاباں اے رسول۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وقال تبارك وتعالى موضع آخر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان رواہ البخاری او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، سلسلہ حدیث کے اعتبار سے چھٹی حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کر، صحیح سن کر، صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ حدیث میں بڑی اہم چیز بتایا گیا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلاف کرے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب وہ امانت رکھے گا خیانت کرے گا۔ اس حدیث میں منافق کی 3 علامتیں بتائی گئی ہیں۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق انسان ہی میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس عمل کے دائرے میں آ کر اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن کے اندر صاف لفظوں میں فرمایا، جو میں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ منافق اسے کہتے ہیں ظاہر میں کچھ ہو اور باطن میں کچھ ہو۔ اور اس سے آگے اگر سمجھیں، ظاہر سے مراد یہ ہے کہ بولنے میں کچھ بولتا ہو، دل کے اندر کچھ بات اور ہو، اسے منافق کہتے ہیں۔
اس کو میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں قرآن پاک میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو بزرگوں، اس آیت کا مختصر خلاصہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے دھیرے دھیرے جو ایمان لایا کرتے تھے، اس میں سے بہت سارے ایسے تھے جو حضور کے پاس آتے تھے تو بولتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر اور آخرت کے دن پر، یعنی قیامت پر، جیسے ایمان لانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کو اس بات کی خبر نہ ہونے کی وجہ سے خدا حضور کو متنبع کرتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں، سناتے ہیں کہ جو آپ کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، جو آپ کے سامنے ایمان کی کچھ باتیں کہتے ہیں حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو ظاہر میں کچھ ہوا، باطن میں کچھ ہوا، اللہ نے اس کا اطلاع دے دیا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی بات کرے تو جھوٹ بولے تو ایسے آدمی کو منافق کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آگے آپ نے قرآن ہی میں پڑھا ہوگا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ایمان والوں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب شیطان کی طرف جاتے ہیں، یعنی اپنے آپس میں لوگوں سے ملتے ہیں، ان کے طرح رہنے والوں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہتے ہیں ہم تو اس سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، یعنی ایمان والے سے جب ملتے ہیں تو ایمان والے کی بات کے جیسا بات کرتے ہیں، وہ ہمارا مذاق کرنا اس سے ہے، ایمان والے سے مذاق کرنا سمجھتے ہیں، اپنے آپس میں اپنے ہم جولیوں میں جب ملاقات کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر میں کچھ ہو اور باطن میں کچھ ہو، اسے منافق کہتے ہیں۔ منافق کی 3 علامتیں بتائی ہیں اس حدیث سے۔ میرے بھائیو اور دوستو بزرگوں، منافق کی 2 قسم ہے، ایک منافق فی الاعتقاد اور ایک منافق فی العمل۔ تو قرآن پاک میں جو آیا ہے وہ فی الاعتقاد کے اعتبار سے آیا ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق تھے عقیدے کے اعتبار سے پکے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پکے نبی ہیں اور سچے نبی ہیں، اور جو نہیں مانتے تھے اور سامنے میں آ کر کے کہا کرتے تھے تو ان کے دل میں یہ بات تھی کہ ہم تو صرف اس سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، دل بہلاتے ہیں، ہمارے دل کے اندر اس پر یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، یہ تو نبی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو بزرگوں، وہ عقیدے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس سے ہٹ کر کے جو عمل سے تعلق رکھتا ہے، کچھ عمل ایسے ہیں ظاہر میں کچھ ہوتا ہے اور باطن میں کچھ کرتے ہیں، یعنی بار بار جب بھی بولے جھوٹ بولے، ایمان والے ہیں۔ تو فرماتے ہیں نفاق فی العمل، یہ عمل کے اعتبار سے اگر کوئی نفاق کرتا ہے تو وہ مسلمان تو ہیں لیکن سخت گنہگار ہیں، اللہ کے ہاں بڑی پکڑ ہوگی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح سے آگے میں فرماتے ہیں وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب جب کوئی وعدہ کرے تو خلاف کرے، اس کو پورا نہ کرے تو فرماتے ہیں کہ بالکل بے نہیں، ہمیشہ کے لیے یہ اختیار کر لیا
جب بھی کوئی بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بھی کوئی بات کرے تو جھوٹ بولے، سچ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اور جب بھی کوئی وعدہ کرے تو خلاف کرے، وعدہ پورا کرے ہی نہیں۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب بھی کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ امانت کا مسئلہ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، امید ہے کہ یاد رہا ہوگا کہ امانت کیا چیز ہے۔ پھر اس حدیث میں آتا ہے تو اس کی تشریح دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال جب بھی کوئی امانت رکھے تو خیانت کرے۔ یہاں تعلق منافق سے ہے کہ یہ ہے منافق فی العمل، عمل کے اعتبار سے یہ منافق ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں منافق کو جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں رکھا جائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ارے دردناک عذاب تو دور کی بات ہے، ایک موم بتی کے آگ میں بھی اپنی انگلی کو اگر ڈالتے ہیں تو اس کا تاب ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ شدت کی گرمی ہوتی ہے تو اس کو دھوپ کی گرمی سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں پنکھے کی ضرورت پڑتی ہے، دھوپ برداشت نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگ، جہنم ایسے ہوں گے جو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ ایسے دردناک عذاب میں ہم اور آپ کیا برداشت کریں گے؟ اس کا مثال لوگوں نے دنیا کے اندر دکھایا ہے، بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ ایک موم بتی کی آگ میں آپ اپنی انگلی کو رکھ کر کے برداشت نہیں کر سکتے تو پھر جہنم کی آپ کو آگ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے بندے کے لیے اتنا صاف صاف وضاحت کے ساتھ بیان کیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں منافق کو ڈالا جائے گا۔ بھائیو دوستو بزرگوں، جہنم کا لفظ بولنے ہی سے ڈر لگتا ہے۔ ایک شرابی ہے، کبابی ہے، عیاشی ہے، بے نمازی ہو یا کوئی قسم کے گنہگار ہو، اسے آپ اگر کہہ دیں سامنے میں تم تو جہنمی ہو، میرے بھائیو اور دوستو، چاہے وہ جہنم کا سارا عمل کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، کلمہ سے واسطہ نہیں، روزہ سے کوئی واسطہ نہیں، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، اعمال صالحہ نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اسے اگر جہنمی کہہ دیا جائے تو آپ سے وہ لڑ بیٹھیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جہنم دردناک عذاب کی جگہ ہے، وہاں سے جہنم میں جانے کا سارا عمل کرنے والا بھی اس سے ڈرتا ہے، اچھا نہیں سمجھتا۔ اسی عیاشی کو، بے نمازی کو، شرابی کو، کبابی کو، بدفعل کو، اس کو اگر کہیے کہ آپ جنتی ہیں، جنت کے جیسا معلوم ہوتے ہیں، جنتی جیسا معلوم ہوتے ہیں، تو میرے بھائی اور دوست بزرگ، اس سے غصہ نہیں آئے گا بلکہ اس کو خوشی ہوگی، واقعی میں جنتی ہو جاؤں تو اچھا ہے۔ بھائی اور دوستو بزرگوں، یہ ہم کو اور آپ کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول نے ساری باتیں تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہماری زندگی کیسی رہنی چاہیے، ہم کیسے اللہ کے پیارے بندے بنیں گے، ہم کیسے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میدان حشر میں پہچانیں گے، ہماری بخشش کیسے ہوگی۔ میرے بھائی اور دوستوں، اس لیے کوشش کریں کہ ایک ایک حدیث کو سنتے جائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری۔ یہ مختصر سی حدیث ہے لیکن پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے۔ بھائیو دوستو بزرگ، ہم نبی کا چاہنے والا، اللہ کا بندہ نبی کا چاہنے والا ہے۔ یہ نبی کا چاہنے والا نبی کی بات کو اگر عمل کیا تو تب نبی کا چاہنے والا ہوا۔ نبی کا چاہنے والا اس کو نہیں کہتا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لے، یا نبی کا چاہنے والا بول دے کہ ہم نبی کا چاہنے والے ہیں، تو بھائیو دوستو بزرگو، اس سے ہمارا کام تو نہیں چلے گا۔ محبت ہوگی اللہ کے رسول سے تو اللہ کے رسول کی بات پر بھی آپ کو عمل کرنے میں مزہ آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔